حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ایک انصاری نوجوان جس کا نام صلبہ بن عبد الرحمن تھا اسے ایک کام کے لیے بھیجا۔ وہ ایک انصاری کے دروازے سے گزرا، اس نے دیکھا کہ انصاری کی بیوی غسل کر رہی ہے۔ اس نے دوسری مرتبہ جان بوجھ کر دیکھا اور خوف زدہ ہو کر مدینہ کے پہاڑوں میں غائب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہم کو تلاش کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ جب دونوں حضرات صلبہ کو لے کر آئے تو صلبہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پہلے ہی بہت زیادہ گناہ رکھتا تھا، اب اور گناہ کا اضافہ ہو گیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے غضبناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ کا کلام بڑا ہے، تو یہ کلام پڑھ، تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے اور تیری بن عذاب بخشش و مغفرت ہو جائے گی۔ اسی وقت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، آپ کا اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے، اگر میرا یہ بندہ زمین گناہ سے لبریز لے کر آئے تو میں زمین کو مغفرت سے لبریز کر دوں گا، کیونکہ اس نے ان کلمات سے دعا مانگی ہے جو میں رد نہیں کرتا۔ وہ کلام یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، اگر تو نے اسے یاد رکھا تو تیرے لیے بڑا فائدہ ہوگا، اور اگر تو نے اسے بھلا دیا تو پھر سمجھ لینا کہ تیری حجت اللہ تعالیٰ سے ختم ہو گئی ہے۔ فرمایا، اے معاذ، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے پہلے 7 فرشتے پیدا فرمائے، ان کو ہر ایک آسمان کے لیے علیحدہ علیحدہ نگران مقرر فرمایا۔ پھر جب بندے کے عمل جو کہ صبح سے شام تک ہوتے ہیں، پہلے آسمان جس کا نام رقی ہے، جو سبز زمرد سے بنا ہے، اس تک لے جاتے ہیں، اور عمل کا نور سورج کے نور کی طرف ہوتا ہے۔ جب پہلے آسمان پر پہنچتا ہے تو زیادہ صاف ہو جاتا ہے اور اس کی نورانیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب وہ اوپر جانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہی فرشتہ کہتا ہے، ٹھہر جاؤ، اس عمل کو صاحب عمل کے منہ پر دے مارو، کیونکہ یہ گلا گو ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ جس بندے کی عادت گلا گو کی ہو اس کے اعمال اوپر نہ جانے دو، اور چونکہ یہ بندہ گلا گو بنا پر اس کے اعمال کو واپس زمین کی طرف بھیج دوں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس بندے کے اعمال صالح حفظہ فرشتے لاتے ہیں، جس سے ان اعمال کو اوپر دوسرے آسمان جس کا نام ارکون ہے، جو سفید چاندی کا ہے، پرے جانے کی اجازت ملتی ہے، لیکن دوسرے آسمان پر پہنچتے ہی فرشتہ مقرر شدہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے، یہ عمل صاحب عمل کو لوٹا دو، کیونکہ یہ متغیر انسان ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ فخر کرنے والے انسان کے اعمال اوپر نہ جانے دوں، اور یہ بندہ اپنے اس عمل سے حصول دنیا کا خواہش مند ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس کے اعمال اوپر چڑھائے جاتے ہیں، جن کی صوم، صلاۃ اور صدقہ کی وجہ سے رونق نرالی ہوتی ہے، فرشتے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ لیکن جب تیسرے آسمان جس کا نام میدوم ہے، جو سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے، اس تک پہنچتے ہیں تو فرشتہ معقل کہتا ہے، ٹھہر جاؤ، اس کے اعمال اوپر نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ شخص متکبر ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ ایسے آدمی کے اعمال اوپر نہ جانے دوں، لہذا اس کے اعمال اس کے منہ پر دے ماروں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ کے اعمال 7ویں آسمان سے گزر کر حجابات طے کرتے ہوئے ملک الجزال کے حضور میں جا پہنچتے ہیں، اور ملائکہ عرض کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، یہ عمل صرف تیرے لیے خاص مخلص ہو کر حاضر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتو، تم اس کی ظاہری نگہبانی کرتے ہو، مجھے اس سے دل کے اسرار کا علم ہے، یہ خالص میرے لیے عمل نہیں کرتا تھا بلکہ میرے غیر کی طرف اس کا دھیان تھا، بس اس پر میری لعنت ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، اگر تیری لعنت ہے تو ہم سب کی بھی لعنت ہے، بلکہ 7ویں آسمانوں اور زمین والوں میں سے سب اس پر لعنت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک عورت کے بارے میں کہا کہ پستہ قد ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے غیبت کی ہے، تم تھوک دو۔ جب میں نے تھوکا تو منہ سے سیاہ خون کا تکیا نکلا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت وہ ہے جس سے آدمی کو کراہت پیدا ہو اور یہ سب باتیں سچ ہوں، جب اس کے کہنے میں کچھ فائدہ نہیں تو نہ کہو۔ غیبت صرف زبان سے کہنے ہی پر موقوف نہیں، بلکہ ہاتھ، آنکھ اور اشاروں سے غیبت ہو سکتی ہے، یہ سب حرام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ہاتھ کے اشارہ سے کہا کہ فلاں عورت پستہ قد ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے غیبت کی ہے۔ اس طرح لنگڑے کی طرح چلنا
جلنا، ڈھیری آنکھ بنانا تاکہ کسی کا حال اس سے ظاہر ہو، یہ سب اعمال غیبت ہے۔ اگر نام لے کر کہے کہ ایک شخص نے ایسا کیا تو غیبت نہیں، مگر جب حاضرین کو معلوم ہو جائے کہ اس سے مراد فلاں شخص ہے تو اس طرح روایت کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ قاتل کا مقصود سمجھانا ہے، وہ کسی طرح بھی ہو۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ غیبت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ غیبت نہیں ہے۔ مثلا جب کسی کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ خدا نے ہم کو اس بات سے محفوظ رکھا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص ایسا کام کرتا ہے۔ مثلا کہتے ہیں کہ فلاں شخص بہت نیک تھا لیکن وہ بھی دنیا والوں میں پھنس گیا ہے، وہ بھی ہماری طرح مخلوق میں مبتلا ہو گیا، اب خدا معلوم کب نجات پائے گا۔ اسی قبیل کی اور باتیں کرتے ہیں، اور کبھی اپنی خدمت اس طرح کرتے ہیں کہ اس سے دوسرے کی مذمت ظاہر ہو، اور کبھی جب ان کے سامنے کسی کی غیبت کی جاتی ہے تو اس بات پر اظہار تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انوکھی بات ہے، تاکہ غیبت کرنے والا ہوشیار ہو جائے اور دوسرے بھی واقف ہو جائیں جو بے خبر تھے، وہ بھی اس بات کو سن لیں، یا کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو اس کے بارے میں سن کر بہت رنج پہنچا، حق تعالی محفوظ رکھے۔ مقصود یہ ہے کہ دوسرے لوگ آگاہ ہو جائیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کا ذکر درمیان میں آتا ہے، حق تعالی ہم کو توبہ کی توفیق نصیب کرے، تو لوگ سمجھ لیں کہ فلاں شخص نے گناہ کیا ہے۔ یہ تمام باتیں غیبت میں شامل ہیں، اور جب اس طرح بیکار باتوں سے مطلب پورا ہوتا ہو تو اس میں نفاق بھی پایا جاتا ہے۔ خود کو پارسا اور غیبت سے بیزار بنایا جا رہا ہے، بس اس میں دو گناہ ہوئے اور نادانی سے یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ گناہ نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غیبت کرنے والے سے کہتے ہیں چپ رہو، بد گوئی مت کر، لیکن دل سے اس کو برا نہیں سمجھتے، تو ایسے لوگ منافق ہیں اور غیبت کرنے والے بھی ہیں۔ جب آدمی کسی کی غیبت کو سنتا ہے تو اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر دل سے بیزار ہو تو غیبت نہیں ہے۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم میں کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ قرآن پاک میں غیبت کرنے والے کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے غیبت سے پرہیز کرو، کیونکہ غیبت زنا سے بدتر ہے۔ زانی کی توبہ تو قبول کر لی جاتی ہے لیکن غیبت کرنے والے کی توبہ قبول نہیں کی جاتی جب تک کہ وہ شخص جس کی غیبت کی گئی ہو معاف نہ کر دے۔ اور فرمایا کہ معراج کی شب میرا گزر ایک ایسی جماعت پر ہوا جو مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری نوجوان تھا جس کا نام صلبہ بن عبد الرحمن تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک کام کے لیے بھیجا۔ وہ ایک انصاری کے دروازے سے گزرا، اس نے دیکھا کہ انصاری کی بیوی غسل کر رہی ہے۔ اس نے دوسری مرتبہ جان بوجھ کر دیکھا اور خوف زدہ ہوا کہ کہیں اس بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل نہ ہو جائے۔ وہ دوڑا اور مکہ و مدینہ کے درمیان پہاڑوں میں چھپ گیا۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے 40 دن تک غیر حاضر رہا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ کی امت سے بھاگنے والا ان پہاڑوں میں ہے اور جہنم سے میری پناہ مانگ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا صلبہ بن عبد الرحمن کو لاؤ۔ یہ دونوں مدینہ کے بازاروں میں نکلے، ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی جس کا نام رفاقہ تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے رفاقہ، ان پہاڑوں میں تو نے کوئی نوجوان دیکھا ہے؟ اس نے کہا شاید تم جہنم سے بھاگنے والے کے بارے میں دریافت کر رہے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تمہیں کیسے پتا ہے کہ وہ جہنم سے بھاگنے والا ہے؟ اس نے کہا کہ آدھی رات کے وقت وہ سر پر ہاتھ رکھے ان پہاڑوں سے نکلتا ہے اور کہتا ہے کاش مجھے موت آ گئی ہوتی اور فیصلے کے لیے اللہ کے سامنے حاضر نہ کیا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہمیں اسی کی تلاش ہے۔ رفاقہ ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا وہ پہاڑوں سے نکلا، سر پر ہاتھ رکھا ہوا اور رو رو کر کہتا ہے کاش مجھے موت آ گئی ہوتی اور مجھے فیصلے کے لیے حاضر نہ کیا جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اپنے بازو میں لے لیا اور فرمایا تو جہنم سے خلاصی پا گیا۔ آپ نے فرمایا میں عمر ہوں۔ اس نے کہا اے عمر، کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے گناہ کا علم ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اس کے سوا کوئی علم نہیں کہ کل تمہارا ذکر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
वआलैहि वसल्लम रोए और मुझे और सलमान फारसी को तेरी तलाश में भेजा। उसने कहा, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में उस वक्त हाजिर किया जाए कि जब नमाज का वक्त हो। तो ऐसा ही किया गया कि जब हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अकामत कह रहा हो, आपने फरमाया ऐसे ही होगा। चुनाचे ये दोनों हजरात उसको लेकर उस वक्त मदीना पहुँचे जब सुबह की नमाज का वक्त था। हजरत उमर सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम नमाज में शरीक हुए। जब सोलबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की किरात की आवाज सुनी तो गिश खाकर गिर पड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने सलाम फेर कर पूछा, ए उमर सलमान, तुमने सोलबा के साथ क्या किया? अर्ज की, ये हाजिर है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम खड़े होकर फरमाया, सोलबा। अर्ज की, लब्बैक। फरमाया, कहाँ गायब हो गए थे? अर्ज की, पहले ही बहुत ज्यादा गुनाह रखता था, अब ये गुनाह मुझसे सरजद हो गया है। आपने फरमाया, मैं तुझे ऐसी आयत न बता दूं जो गुनाहों को खत्म कर दे? अर्ज की, हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कि तू पढ़, अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। सोलबा ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम, मेरा गुनाह बड़ा है। आपने फरमाया, बल्कि अल्लाह का कलाम बड़ा है। फिर आपने फरमाया, अपने घर चले जाओ। फिर वो 8 दिन तक बीमार रहा। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम, सोलबा की बीमार पुरसी को चले। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो चलते हैं। वहां पहुंचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने उसका सर अपनी आगोश मुबारक में रख लिया। उसने अपना सर आपकी गोद से अलग कर लिया। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? सोलबा ने अर्ज की, ये गुनाह से लबरेज है। आपने फरमाया, इस वक्त तुम्हें क्या उम्मीद है? सोलबा ने अर्ज की, मगफिरत की उम्मीद है। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज की, आपका अल्लाह आपको सलाम कहता है और फरमाता है, अगर मेरा ये बंदा जमीन गुनाह से लबरेज लेकर आए तो मैं जमीन को मगफिरत से लबरेज कर दूंगा, क्योंकि इसने उस दुआ से दुआ मांगी है जो मैं रद्द नहीं करता। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, ये बात मैं सोलबा को बता दूं? अर्ज की, बता दे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने सोलबा को यह खुशखबरी सुनाई। हजरत सोलबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने चीख मारी और फौत हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने इसके गुस्ल और कफन का हुक्म दिया। फिर उसकी नमाज जनाजा पढ़ी और फिर आप इसके जनाजे के साथ इस तरह चले कि पंजू के बिल चलते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम से इसकी वजह पूछी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे कसम है उस अल्लाह ताला की जिसने मुझे हक के साथ नबी बनाकर भेजा। इस सोलबा के जनाजे पर इस कदर कसीर तादाद में फरिश्ते आ गए हैं कि मुझे पूरा पाँव रखने की जगह नहीं मिलती, क्योंकि जो कलाम इसने पढ़ा था वो अल्लाह ताला को महबूब है। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसहाबिहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने कितनी किताबें नाज़िल फरमाई? फरमाया 140। इनमें से 10 सहीफे हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर, 50 सहीफे हजरत शीस अलैहिस्सलाम पर, 3 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर और 10 हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और 4 किताबें कुरान पाक, तौरात, इंजील और ज़बूर हैं। मैंने अर्ज की, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफों में क्या था? फरमाया, अमसाल। इनमें एक यह कि ऐसे फरेब खोरदा मगरूर, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं पैदा किया कि तू माल जमा करता रहे, बल्कि इसलिए पैदा किया कि तू मजलूम की दावत को मदद के लिए रद्द न कर। मैं भी रद्द नहीं करता अगरचे काफिर हो। और इन अमसाल में से एक ये भी है कि आकिल पर लाजिम है कि वो अपनी अकल से मगलूब ना हो और वो अपनी सात को तकसीम करे। एक साथ अल्लाह ताला के साथ मनाजात के लिए और सनाए इलाही में गौर व फिक्र के लिए, एक साथ अपने नफ्स के मुहासबा के लिए है, एक साथ अपनी खुराक हलाल कमाई से हासिल करने के लिए। और आकिल पर लाजिम है कि वो अपने कदर को खूब समझे, अपने हालात पर कंट्रोल करे, अपनी जुबान काबू में रखे, जिसे मालूम है कि इसकी बातों को लिखा जा रहा है, सिवाय जरूरी अमर के कोई बात न करे। हजरत वहब बिन मंबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जुमला जरूरियात तलब करने के लिए नमाज जैसा कोई नुस्खा नहीं। अगले लोग हर दुख दर्द के वक्त नमाज पढ़ते थे तो उनके तमाम दुख दर्द टल जाते थे। अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के किस्से में फरमाया, तर्जमा, यानी अगर नमाज पढ़ने वालों में से ना होते तो वो कयामत तक मछली के पेट में रहते, जिसकी नमाज फराइज और नवाफिल हैं। और नफ्स की नमाज ये है कि वो बशरियत के गड्ढे से निकल कर रूहानियत की चोटी तक पहुँचे, यानी अपने औसाफ रजीला से निकल कर इस जंग तक पहुँचे जो हजरत
الیہا کا دروازہ ہے اور سر کی نماز ما سوا اللہ سے توجہ ہٹا کر بہر مشاہدہ میں مستغرق ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسا انسان اپنے نفس کو فانی کر کے باقی باللہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص ایسی نماز پڑھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ان اشیاء سے بے پرواہ کر دیتا ہے جن کی لوگوں کو محتاجی ہے۔ ایسے شخص کا رزق اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لگا لیتا ہے۔ مالک کی منزل کا پہلا مرحلہ گناہوں کی قباحت اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت کا تصور دل میں لائے۔ جب یہ سبق حاصل ہو جائے پھر دیکھے کہ بندہ کتنا ضعیف و نحیف اور سفر بڑا دور دراز اور زاد راہ بالکل باطل قلیل ہے۔ بندے کے ضعف کا حال تو یہ ہے کہ ایک چیونٹیوں کے کاٹنے سے چیختا ہے اور سورج کی گرمی سے روتا ہے، پھر وہ جہنم کی آگ اور جہنم کی ایذاؤں کے ڈس کس طرح برداشت کر سکتا ہے۔ بندے پر لازم ہے کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے، کسی کو ستایا ہے یا کسی کا مال کھایا ہے تمام بخشوائے۔ اسی طرح حقوق اللہ میں کوتاہی کی ہے، مثلا نماز میں قضا کی یا روزے ترک کیے اور زکوٰۃ ادا نہ کی تو مرنے سے پہلے سب کے سب ادا کرے بطو کفارہ یا توجہ استغفار۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی، مثلا شراب پی، ناجائز گانے باجے سنے اور سود کھایا، ان سب سے توبہ کرے اور دل کو مضبوط رکھے تاکہ آئندہ اس سے اپنے گناہوں کا صدور نہ ہو۔ جب حسب امکان حقوق العباد کی ادائیگی ہو جائے اور حقوق اللہ قضا معافات کر چکے تو آئندہ کے لیے دل پر گناہوں کا خیال تک نہ آنے دے۔ اس کے بعد بارگاہ حق میں عجز و انکساری سے رہے تاکہ رحمت اور فضل و کرم اس کی طرف متوجہ ہوں۔ سالک کو لازم ہے کہ وہ اس راستہ کو اختیار کرے جس میں اس کی کامیابی اور نجات ہو، اور سوچ کر قدم رکھے اس راستہ پر کئی تباہ و برباد ہوئے اللہ والوں کے نقش قدم پر چلے تو منزل مقصود پر پہنچ جائے گا۔ راہ سلوک کی پہلی منزل توبہ استغفار ہے۔ حضرت ابو الحسن نے فرمایا، میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا کہ میری نگاہ ایک حسینہ جمیلہ عورت پر پڑی۔ میں نے چپکے سے کہا، ایسا حسین اور پر رونق چہرہ قبل ازیں کبھی نہیں دیکھا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ عورت غم و حزین سے فارغ ہے۔ اس عورت نے میری بات سن لی اور کہا، بھائی جان آپ نے غلط سمجھا، بلکہ حقیقت یہ ہے میں سراپے حزن و ملال ہوں اور مصائب و تکالیف سے میرا دل زخمی ہے، بلکہ میں سمجھتی ہوں میرے جیسا دکھی کوئی بھی نہیں۔ میں نے کہا، وہ کیسے؟ اس عورت نے کہا، ایک دفعہ میرے شوہر نے میرے 2 بچوں کے سامنے بکری کا بچہ ذبح کیا اور میرا بیٹا شیر خوار میری گود میں تھا۔ ان دونوں نے بکری کے بچے کو ذبح ہوتے اچھلتا کودتا دیکھا تو تماشا کے طور پر ایک دوسرے کو ذبح کر دیا۔ میں طعام پکانے میں مشغول تھی، بڑے بچے نے چھوٹے کو ذبح کر ڈالا، پھر ڈر کر پہاڑ کی جانب بھاگا تو اسے بھیڑیا کھا گیا۔ میرا شوہر اس کی تلاش میں نکلا تو اسے پیاس نے گھیر لیا، وہ پیاس کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ ذبح شدہ بھیڑیے کے کھائے ہوئے بچے اور شوہر کو دیکھنے چلی تو شیر خوار بچہ جل کر مر گیا۔ ہانڈی کے پاس بیٹھا تھا، اس نے رینگ کر ہانڈی پر ہاتھ مارا، ہانڈی الٹ گئی تو اس کے گرم پانی اور بوٹیوں سے اس کا چمڑا جل گیا۔ میری نوجوان شادی شدہ بچی کو پتہ چلا تو وہ اس صدمے کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئی اور وہیں ڈھیر ہو گئی۔ اب اس تمام خاندان میں تنہا رہ گئی ہوں۔ میں اس کی درد بھری کہانی سن کر حیران و ششدرہ رہ گیا اور کہا، بی بی اتنے بڑے حادثے سے جان بچا کر کیسے پھر رہی ہو؟ اس عورت نے کہا، بھائی جے صبر اور جزا و فضا کا مطلب معلوم ہو، ان کا فرق معلوم ہو تو وہ کبھی غلطی نہیں کرتا، ماں سوائے اس کے کہ وہ صبر کرے کہ میرے صبر کا حسن ظاہر اور انجام بہتر ہے، اور جزا فضا کرنے والے کو کسی قسم کا اجر و ثواب نہیں بلکہ سخت سزا ہے۔ مجھے اس کے بیان سے حیرانی ہوئی اور ذیل اشعار پڑھتی چلی گئی جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے، میں نے صبر کیا اور صبر اچھا عمل ہے، مجھے اگر جزا فضا کچھ فائدہ دیتی تو میں ضرور کرتی، اگر یہ بوجھ پہاڑوں پر ڈالا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو قابو کر کے واپس کر دیا، البتہ دل کی آنکھ آنسو بہا رہی ہے۔ وفات کے قریب ایک رات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے بدن مبارک پر 2 سفید کپڑے تھے جو تھوڑی دیر بعد سبز رنگ کے ہو گئے اور اس قدر چمکدار ہو گئے کہ ان پر نگاہ نہ ٹھہر سکتی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامنے آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مصافحہ کیا اور اپنا نورانی ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر رکھا، جس کے سبب سینے اور دل کی ساری تکلیف دور ہو گئی۔ پھر فرمایا، اے ابو بکر، کیا ابھی ہم سے ملنے کا وقت نہیں آیا؟ یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سن کر اس قدر روئے کہ آپ کے گھر والوں کو آپ کے رونے کی خبر ہو گئی۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے آپ سے کب ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فراق اور محبت میں رونا سن
کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اب ہماری اور تمہاری ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس خواب کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔